بلا یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں برپا ہوئی، اس کے لیے ایک زمانہ امام حسین نے تیاری فرمائی ہے۔ بچپن سے ہی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے شہید ہونا ہے، اور جہاں شہید ہونا ہے وہ جگہ بتائی گئی، اور جنہوں نے شہید کرنا ہے وہ لوگ بتا دیے گئے۔ تو ایک ایک چیز حضرت امام حسین کو پتہ تھی۔ عین شہادت کا جو وقت ہے نا، بیان کیا جاتا ہے سجدے کی حالت میں شمر بدبخت آپ کو شہید کرنے کے لیے بڑھا نا، تو اس کو برس کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی اس کو۔ تو جب وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے آپ پہ وار کیا نا، تو آپ دیکھ کے فرماتے ہیں میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، اے حسین، جو تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا۔ تو آج وہ وقت آ پہنچا کہ اس ملعون نے امام عالی مقام کے جسد اطہر سے آپ کے سر انور کو جدا کیا اور نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ اور دنیا میں قاری تو بہت ہیں، پر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والا قاری حضرت امام حسین ہیں، امام عالی مقام ہیں، جنہوں نے نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ اور دنیا میں واحد یہ شہادت ہے جس شہادت پہ یہاں آگے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، 7 دن تک آسمان سے خون برستا رہا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کربلا اور اس کے گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے وہاں انتہائی تکلیف کے ایام گزرے۔ امام کی شہادت کے بعد زمین پر اللہ کی طرف سے ایسے عجوبے ہوئے جو لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ یہ امام کی شہادت پر زمین اور آسمان دونوں روئے، اور مصنفین نے لکھا ہے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے بھی تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ وقت انتہائی تکلیف والا تھا۔ اللہ کریم امام عالی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے عظیم شہادتیں پائیں، اللہ سب کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے سے حضور کی امت پر اپنا فضل اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔